پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن کے لیے ایکسائٹیڈ بھی۔ چلیے پہلے تو یہ بتائیے کہ پچھلے ہفتے آپ نے کیا سیکھا تھا؟ کس کس بچے نے ڈائیکاٹ اور مونوکاٹ پھولوں کو اپنی کاپی پر چسپاں کیا؟ اس ہفتے ہم صحت مند زندگی میں صحت مند غذا، جسمانی سرگرمیاں، نیند اور صحت مند عادات کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سب اپنی کاپیاں نکال لیں اور اس پر آج کی تاریخ ڈالیں۔ کاپی پر 3 کالم بنائیں۔ ایک کالم پر لکھیے صبح کا ناشتہ، دوسرے کالم پر دوپہر کا کھانا اور تیسرے کالم پر رات کا کھانا لکھیں۔ اب آپ نے پچھلے 2 دن کھائے جانے والی غذاؤں کے نام لکھنے ہیں۔ چلیے شاباش، اس میں آپ نے ہر کالم میں اس غذا کا نام لکھیں جو آپ نے پچھلے 2 یا 3 دنوں میں کھائی ہیں۔ شاباش، اب آپ نے ان غذاؤں میں سے سبزیاں، اناج اور گوشت کو علیحدہ کیجیے۔ اسی صفحے پر ان تینوں اقسام کو تحریر کریں۔ اچھا بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی غذائیں صحت مند رہنے کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں؟ بچوں، صحت مند رہنے کے لیے سبزیاں، اناج اور گوشت سبھی اہمیت کے حامل ہیں، مگر ان غذاؤں کو کھانے میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ چلیے اب جلدی سے اسٹڈی پیک کا صفحہ نمبر 65 کھولیں۔ اس میں ایک غذائی پیرامڈ دکھایا گیا ہے۔ آپ نے ان غذاؤں پر صحیح کا نشان لگانا ہے جو غذائیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ ہیں۔ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کریں اور کام مکمل کریں۔ بچوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس پیرامڈ میں سب سے نیچے اناج یا اس سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، اس کے اوپر سبزیاں اور پھل ہیں، جبکہ اس کے اوپر والا حصہ گوشت، انڈے اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سب سے آخر میں شکر اور تیل سے بنی ہوئی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ جس طرح اس پیرامڈ میں چیزوں کو دکھایا گیا ہے، ہماری خوراک میں ان کا حصہ یا پورشن اسی طرح ہونا چاہیے، یعنی ہماری روزانہ کی خوراک میں اناج سے بنی اشیاء اور پھل اور سبزیاں سب سے زیادہ ہوں، جبکہ گوشت، ڈیری پروڈکٹ، شکر اور تیل کا استعمال نسبتاً کم ہونا چاہیے۔ چلیے اب اسی صفحے پر دی گئی معلومات کو مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے جو ٹیبل دکھایا گیا ہے اس کے 3 کالم ہیں۔ سب سے پہلے کالم میں غذائی جز کا نام ہے، دوسرے کالم میں یہ جز کن چیزوں میں پایا جاتا ہے ان کے نام موجود ہیں، جبکہ تیسرے کالم میں ان غذائی جز کا ہمارے جسم میں کون سے اہم کام سر انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ پہلے غذائی جز کا نام ہے نشاستہ، جس کو انگریزی میں کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈبل روٹی، کیلا، شہد، چاول، آلو اور کیک میں پایا جاتا ہے۔ یہ جسم کو فوری توانائی پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ دوسرے غذائی جز کا نام ہے لحمیات، جس کو پروٹین بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں مچھلی، پھلیاں، دودھ، انڈے، خشک میوہ جات سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہڈیوں اور عضلات کو مضبوط کرنا، جسم کے خلیوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرے غذائی جز کا نام ہے چکنائی یعنی فیٹ۔ یہ ہمیں مکھن، پنیر، تیل، گھی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ غذائی جز جسم میں توانائی کو محفوظ کرتا ہے۔ چوتھا جز ہے پانی یعنی واٹر۔ پانی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔
یہ آپ کو चाक و चौबंद रखता है और फाजिल मादों के अखराज में मदद देता है। पांचवा ग़िज़ाई जुज़ मादनियात है। इसको मिनरल्स भी कहते हैं। ये पालक, कलेजी, दूध और गोश्त में पाया जाता है। ये जिस्म के अपने काम को बेहतरीन अंदाज में करने में मदद देता है। छठा अहम जुज़ है हयातीन, जिसको हम विटामिन भी कहते हैं। ये वाफिर मकदार में गाजर, टमाटर, लीमू, संतरे और हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। ये हमारे जिस्म को जरासीम से लड़ने की ताकत देते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिनमें विटामिन ए, बी, सी, डी वगैरह शामिल हैं। अच्छा, अब बताएं कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से हासिल होता है। मक्खन, पनीर, तेल, घी कौन सी ग़िज़ाई जुज़ का हिस्सा है? हड्डियों और अज़लात को मजबूत करना, जिस्म के खलियों को बनाने में मदद देना किस ग़िज़ाई जुज़ का काम है? शाबाश बच्चों। वैसे तो तमाम ग़िज़ाई अज्जा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसलिए वो ग़िज़ाएँ जो जिस्म को जरासीम से लड़ने की ताकत देती हैं और बीमारियों से बचाती हैं, वो निहायत अहमियत की हामिल हैं। क्या आप बता सकती हैं कि मैं किस ग़िज़ाई जुज़ के बारे में बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही, हयातीन यानी विटामिन। अब आप स्टडी पैक के सफ़ा नंबर 66 पर मौजूद सवाल नंबर 3 खोलें। आपके ख़याल में सेहतमंद ग़िज़ा लेना क्यों ज़रूरी है और बीमारियों से बचाव के लिए आप ग़िज़ाई गिरोह में से किसका इंतखाब करेंगी? जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करें। इस काम को करने के लिए आपके पास 8 मिनट हैं। इस काम के लिए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और काम मुकम्मल करके इसको प्ले कीजिए। शाबाश, जिन बच्चों ने काम मुकम्मल कर लिया। अगर किसी का काम अभी नामुकम्मल है, वो इसको घर जाके मुकम्मल कर लें। तो बच्चों, आपको अपने घर वालों और रिश्तेदारों को इस बात की आगाही देनी है कि वो कोशिश करके अपनी रोज़ाना की खुराक में विटामिन वाले ग़िज़ाओं को शामिल करें, जो हमें हरी सब्जियों, टमाटर, गाजर, लीमू और संतरे से हासिल होता है। घर जाके आज की तसव्वुर की दोहराई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।